اپنا سفر معراج سنانا شروع کیا، سفر معراج سنانا شروع کیا۔ اب لوگ بھی چونکہ ابھی تو مسلمان زیادہ نہیں ہوئے تھے، بڑے حیران ہو گئے کہ ایک شخص مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ بھی گیا ہے، پہلے آسمان پر گیا، دوسرے آسمان پر گیا، ساتواں آسمان پر، پھر عند سدرۃ المنتہا، پھر کعبہ قوسین او ادنیٰ، پھر ایک رات کے اندر سفر طے کر کے پھر واپس بھی آ گیا۔ 6 مگوئیاں شروع ہو گئیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ایک دوسرے کی طرف۔ انہوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع سے کہ آج موقع ہے اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو معاذ اللہ بدنام کرنے کا، پراپیگنڈا کرنے کا، خلاف آواز اٹھانے کا، لوگوں کو بھڑکانے کا۔ سازشیں کرنے والے طاغوتی طاقتیں ہر موقع کی تلاش میں رہتی ہیں کہ کوئی ایسا موقع ملے ہم اسلام کے خلاف اور پیغمبر اسلام کے خلاف بات کریں۔ لہذا بھاگتے ہوئے ابو بکر صدیق کے دروازے پر پہنچ گئے اور جا کر کہنے لگے، بات سمجھنے والی ہے، اے ابو بکر، اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ میں ایک رات کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا ہوں اور مسجد اقصیٰ سے پھر میں پہلے آسمان تک پہنچا ہوں، پھر دوسرے تک پہنچا ہوں، پھر چلتے 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 میں ساتواں آسمان سدرۃ المنتہا کعبہ قوسین او ادنیٰ تک پہنچ کر واپس لوٹ آیا ہوں اور ایک رات میں یہ سارا سفر طے کیا ہے، کیا آپ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جب انہوں نے یہ بات کہی ابو بکر سمجھ گئے کہ یہ بات بڑی ہے اور بڑی بات کوئی بڑا ہی کر سکتا ہے، یہ جو بات بتا رہے ہیں۔ اس لیے آپ نے نہ تکذیب کی نہ تصدیق کی، پہلے یہ کہا مجھے یہ بتاؤ بات کرنے والا کون ہے، یہ بات کہی کس نے ہے؟ ابو بکر صدیق کے یہ الفاظ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ آپ نے قیامت تک کے لیے اصول دے دیا، لوگوں بات پر عمل کرنے سے پہلے، بات پر یقین کرنے سے پہلے، بات سننے پر اور عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ بات کرنے والا کون ہے۔ یہ اصول دے دیا آپ نے۔ فرمایا بتاؤ بات کہی کس نے ہے، کس نے بات کہی ہے؟ کسی عام بندے نے کہی ہے، کسی خاص بندے نے کہی ہے، کس نے بات کہی ہے؟ انہوں نے فوراً کہا وہ جس کو آپ اللہ کا نبی سمجھتے ہیں، پیغمبر سمجھتے ہیں، آپ کے ساتھی نے یہ بات کہی ہے۔ ابو بکر قربان جائیں، ایک لمحہ سوچے بغیر آپ نے فرمایا ارے تم پھر اس کی تصدیق مجھ سے کروانا چاہتے ہو؟ اگر مصطفیٰ نے بات کی ہے، میرے نبی نے بات کی ہے تو میں گواہی دیتا ہوں انہوں نے سچ کہا ہے، انہوں نے سچ کہا ہے، انہوں نے سچ کہا ہے۔ پھر یہاں تک نہیں کہا، پھر آپ نے فرمایا تم اس کی تصدیق کروانا چاہتے ہو؟ یہ بات کی، ہم نے تو اس سے بھی بڑی بات کی تصدیق کر دی ہے، ان کی زبان سے، نبوت کی زبان سے سن کر اس سے بھی بڑی بات کی ہم نے تصدیق کی۔ انہوں نے کہا وہ کون سی بات ہے، وہ کون سی بات ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تم اس سفر کی تصدیق ہم سے کروانا چاہتے ہو؟ ہم نے اس پیغمبر کی زبان سے سن کر، اپنے محبوب کی زبان سے سن کر اس رب کو تسلیم کر لیا ہے جس کو آج تک دیکھا ہی نہیں ہے، اس رب کو مان لیا ہے جس کو نہ دیکھا ہے، نہ اس کی بات سنی ہے، نہ وہ کسی کے ادراک میں آتا ہے، نہ کسی کے شعور میں آتا ہے۔ وہ غائب الغائب ہے، وہ ماوراء ہے، وہ تو ہمارے شعور میں بھی نہیں آتا، اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا، کسی کے عقل میں نہیں آ سکتا۔ جس رب کو نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی سن سکتا ہے، نہ کوئی احساس کر سکتا ہے، اس رب پر ہم ایمان لے آئے، دیکھا نہیں ہے، مان رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں اور اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں اس اللہ کی کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اے ابو بکر آپ یہ گواہی کیوں دیتے ہیں؟ گواہی دینے کے لیے دیکھنا ضروری ہوتا ہے، گواہی دینے کے لیے سننا ضروری ہوتا ہے، گواہی دینے کے لیے وہ معاملہ اور موقع محل دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ عدالت میں جب جا کر گواہی دیتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ دیکھا ہے، میں نے یہ واقعہ سنا ہے، میں موقع پر موجود تھا، آپ کی گواہی قبول کی جاتی ہے۔ جب آپ کہیں کہ میں نے کسی سے سنا ہے کہ یہ واقعہ ایسے ہوا ہے، آپ کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ ابو بکر آپ سب کے سامنے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ کس بنا پر گواہی دیتے ہیں؟ آپ کیوں گواہی دیتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ مصطفیٰ نے کہہ دیا، مصطفیٰ نے کہہ دیا، ہماری ساری گواہی یہی ہے۔
جب آپ نے کہہ دیا آپ کی زبان سے سن کر ہم نے اس خدا کی گواہی دے دی، ہم نے اس خدا کی گواہی دے دی جس کو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا۔ یہ تو پھر ایک واقعہ ہے۔ حاضر محترم پھر آگے دیکھیے، جب انہوں نے یہ بات کہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ لوگوں کا مجمع تھا، اکٹھے تھے، آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئے، حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئے۔ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ وہ واقعہ ذرا دوبارہ سنائیے۔ حاضر محترم بڑی بات قابل توجہ ہے، ابو بکر صدیق لوگوں کی موجودگی میں آقا علیہ السلام کے ایک طرف بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ام ہانی کے گھر میں سویا تھا۔ ابو بکر کہتے ہیں قد صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ مصطفیٰ نے فرمایا رات کو جبرائیل آیا۔ ابو بکر کہا قد صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ جبرائیل نے میرا سینہ شق کیا اور کوثر و تسلیم بھر دیا۔ حضور تاجدار کائنات ایک وہ واقعہ ابھی سارا سنا نہیں، واقعہ شروع کیا، حضور ایک ایک فکرہ بولتے ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں قد صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ فرمایا کہ مجھے براق پر سوار کیا گیا، فرمایا قد صدقتا، مجھے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا۔ ابو بکر کہتے ہیں آپ نے سچ فرمایا، میں پہلے آسمان تک پہنچا۔ ابو بکر کہتے ہیں قد صدقتا، میں دوسرے آسمان تک پہنچا، فرمایا قد صدقتا، سارے آسمانوں کی سیر کی، قد صدقتا، عند سدرۃ المنتہا پہنچا، قد صدقتا، قاب قوسین او ادنیٰ پہنچا، قد صدقتا۔ ارے دشمن حیران رہ گئے، شش و پندر میں مبتلا ہو گئے، یہ کیا معجزہ ہے؟ ہم پورے واقعے کی بات کر رہے تھے، یہ تو ایک ایک فکرے کی تصدیق فرما رہے ہیں۔